السلام علیکم، میں ہوں ناتیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیو آپ سن رہے ہوں گے اور اسے شیئر بھی کر رہے ہوں گے۔ تو ہم نے جہاں سے کل سلسلہ چھوڑا تھا چلیں وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ سب سے بڑے عالم تھے۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے اور لوگ جوگ در جوگ ان کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے تو میں بھی اسی وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور جوں ہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو پہلی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اسلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب سو رہے ہوں لوگ تو تم نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے یہ چار بول میرے کان میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہو گیا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینہ کی یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان ہی میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کو مدینہ لائیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ لے آئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب نہ آ سکیں کیونکہ ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکہ میں روک لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھی۔ انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ آ گئے۔ ان میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ یہ سب لوگ مدینہ آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔ مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ آپ نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خدا ہی سے اس کی قیمت اجر و ثواب لیں گے۔ مفت میں زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی، لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی، آپ نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نذر کرنی چاہی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ اس زمین میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں۔ آپ نے درختوں کے کاٹنے اور مشرکین کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم دیا۔ پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر پڑھتے تھے کہ اے اللہ، بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے، لہٰذا اے اللہ تو انصار مہاجرین کو بخش دے۔ اسی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کی دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی۔ اس مسجد کی عمارت اول طول و عرض میں 60 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی، اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کی شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا، اور اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی تجدید و توسیع ہوتی رہی۔
مسجد کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجوروں کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی۔ اسی چبوترے کا نام صفا ہے۔ جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترے پر سوتے بیٹھتے تھے اور یہی لوگ اصحاب صفا کہلاتے ہیں۔ مسجد نبوی کے متصل ہی آپ نے ازواج مطہرات کے لیے حجرے بھی بنوائے۔ اس وقت تک حضرت بی بی سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح میں تھی، اس لیے 2 ہی مکان بنوائے۔ جب دوسری ازواج مطہرات آتی گئیں تو دوسرے مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ 10-10 ہاتھ لمبے، 6-6، 7-7 ہاتھ چوڑے، کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، وہ بھی اتنی نیچے کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا۔ دروازہ میں کواڑ بھی نہ تھے، کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ہے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کاشانِ نبوت جس کی آستانہ بوسی اور دربانی جبریل علیہ السلام کے لیے سرمایہ سعادت اور باعث افتخار تھی۔ اللہ اللہ! وہ شہنشاہ کونین جس کو خالق کائنات نے اپنا مہمان بنا کر عرش اعظم پر مسند نشین بنایا اور جس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج پہنا کر زمین کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھوں میں عطا فرما دیں اور جس کو کائنات عالم میں قسم قسم کے تصرفات کا مختار بنا دیا، جس کے زبان کا ہر فرمان کن کی کنجی، جس کی نگاہ کرم کے ایک اشارے نے ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار رہتی تھی، انہی اقوام عالم کی قسمت کی لگام عطا فرما دی۔ اللہ اکبر! وہ تاجدار رسالت جو سلطان دارین اور شہنشاہ کونین ہے کہ ہر میں سرہ کا یہ عالم۔ اے سورج بول، اے چاند بتا، تم دونوں نے اس زمین کے بے شمار چکر لگائے ہیں، مگر کیا تمہاری آنکھوں نے ایسی سادگی کا کوئی منظر کبھی بھی اور کہیں بھی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر! مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، ان لوگوں کی سکونت کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے قرب و جوار ہی میں انتظام فرمایا۔ انصار نے بہت بڑی قربانی دی کہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمینیں دیں اور مکانوں کی تعمیرات میں ہر قسم کی امداد پہنچائی، جس سے مہاجرین کی آباد کاری میں بڑی سہولت ہو گئی۔ سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہبہ کے نظر کیا، اس خوش نصیب کا نام حضرت حارثہ بن نعمان ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے مکانات حضرت حارثہ بن نعمان ہی کی زمین میں بنائے گئے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح تو ہجرت سے قبل ہی مکہ میں ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی ہجرت کے پہلے ہی سال مدینہ میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر لوگوں کو نمازوں کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے نماز باجماعت کا انتظام ہوتا۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ بعضوں نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا، بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کریں۔ چنانچہ وہ الصلاۃ جامعہ کہہ کر 5 نمازوں کے لیے وقت اعلان کرتے تھے۔ اسی درمیان میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اذان شرعی کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کو بھی اسی قسم کے خواب نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو، کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز رکھتا ہے۔ چنانچہ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا شروع ہو گیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین کرام،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں تفصیل سے بتانے کا میرا یہی مقصد ہے کہ ہم ان کی زندگی کے جو بالکل باریک راز ہیں، جو باتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، جو ہماری نظروں سے، کتابوں سے کہیں ہم سے دور ہو گئی ہیں، تو وہ میں بتا کے ان چیزوں کو دوبارہ سے ریپیٹ کر کے ان کی یاد تازہ کریں، تاکہ ہمارے اندر جذبہ ایمانی بھی تازہ ہو۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کتنی آسائشیں، کتنی آسانیاں فرماتے، لیکن نہیں، انہوں نے آخرت کو چنا اور انہوں نے اپنی امت کے لیے آخری وقت تک دعا کی، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے، بہترین نمونہ ہے، اور میں فخر کرتی ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آئے گا، تو میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔